السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ میمونہ عبداللہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹرز راؤنڈ ٹیبل. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے جرنلزم، اور آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی ایک جرنلسٹ ہیں. ان کا تعلق دا نیوز اخبار سے ہے. اس کے علاوہ وہ جامعہ کراچی میں تدریس کے شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ہمارے گیسٹ ہیں انیب اعظم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا تعارف کروا دیں. میرا نام انیب اعظم ہے. میں دا نیوز اخبار سے وابستہ ہوں. کراچی یونیورسٹی میں پچھلے 2 سال سے پڑھا رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی میرا ایم فل بھی کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اس کے علاوہ میں صحافت میں تقریباً 10 سال سے وابستہ ہوں. میں نے سما میں کام کیا ہے, ٹریبیون میں کام کیا ہے, اور دا نیوز میں پچھلے 4-5 سال سے ہوں. اچھا, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کہاں سے کیا اور کس طرح سے کیا, اور آپ کو کیا کیا مشکلات سامنے پیش آئی تھیں؟ کریئر کا آغاز میں نے میرے خیال سے 2014 نومبر میں اسٹارٹ کیا تھا ٹریبیون میں. میں اس وقت ٹرینی رپورٹر تھا دی ایکسپریس ٹریبیون میں. کمال صاحب اس ٹائم پہ ایڈیٹر تھے. اس کے بعد میں نے تقریباً 2017 تک وہاں ٹریبیون میں کام کیا. پھر میں سما چلا گیا. وہاں پہ میں نے تقریباً 1 سال کام کیا. الیکٹرانک میں مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آیا, بیکاز مطلب کافی ڈفرینس تھا. جب انگلش نیوز پیپر میں جو نیو یارک ٹائمز کا پارٹنر تھا اس ٹائم پہ, تو وہاں پہ جس قسم کی میں صحافت کرتا تھا اس سے کافی مختلف تھی سما کی جرنلزم, جو کہ الیکٹرانک ایک نیوز چینل پہ ہوتی تھی. پھر 2018 کے جو جنرل الیکشن سے وہ ٹریبیون میں کور کیا. اس ٹائم پہ ٹریبیون کا انگلش چینل لانچ ہوا تھا, تو میں مطلب ایز اے رپورٹر میں چینل اور نیوز پیپر دونوں کو فیڈ کرتا تھا. اس کے بعد 19 یا 2018 کے نومبر میں ٹریبیون میں ڈاؤن سائزنگ ہوئی تھی, اس وجہ سے میری جاب چلی گئی تھی. پھر میں نے دی نیوز میں اپریل 2019 میں دوبارہ سے ریزیوم کیا تھا ایز اے رپورٹر. سنس دین میں وہیں پر ہوں. تو اسی طریقے سے اس میں مشکلات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو فرام دا ڈے ون ایز اے جرنلسٹ وہ آتی رہتی ہیں. دیٹ از پارٹ آف دی جاب. مطلب آپ کا ماشاء اللہ سے بہت اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے جرنلزم میں. ہاں, کافی ایونٹ فل ایکسپیرینس ہے ویسے. تو آپ کو پھر اس بارے میں زیادہ پتہ ہوگا, تو ہم آپ سے یہ سوال کر رہے تھے, جو لڑکیاں ہیں وہ جرنلزم کی فیلڈ میں آنا ان کے لیے مطلب کیا کوئی خطرہ ہوتا ہے, یا ان کو کسی پریشانی یا ہراسمنٹ کا کوئی مطلب فیس کرنے کا ہوتا ہے, یا آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے ہوتا ہے, جتنا میرے خیال سے کسی بینکنگ انڈسٹری میں ہوتا ہو یا کسی اور انڈسٹری میں ہوتا ہو, اسی طریقے سے اس انڈسٹری میں بھی خطرہ ہو. ایکولی میرے خیال سے خطرہ ہوتا ہے. بٹ ایک چیز جو کہ زیادہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ایک فیلڈ رپورٹر ہو, خاتون فیلڈ رپورٹر ہو, تو اس میں آپ تھوڑے سے زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہو بعض دفعہ سچویشن کے اندر. بٹ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہ آپ کو اوبیسلی کوئی خاتون کوئی فیمیل رپورٹرز بارے میں زیادہ بتا سکتی ہیں. ایشوز ہوتے ہیں, بٹ دین اٹ ٹیکس پیشن ٹو بی ان دا فیلڈ, اور اگر آپ کے اندر وہ چیز ہے سو آپ سروائیو کر جاتے ہو. یو ہیو ٹو بی لٹل تھک اسکن. مطلب آگے آنے والی لڑکیوں کو آپ مطلب کیا مشورہ دیں گے اگر وہ جرنلزم میں آنا چاہیں تو؟ میرے خیال سے تو آنا چاہیے, ہر حال میں آنا چاہیے. بیکاز مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خواتین کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو انٹرٹینمنٹ اور سافٹ بیٹس ہیں نا وہ صرف فیمیل رپورٹرس کے لیے, وچ از ایکچولی ویری رانگ. بیکاز میں بہت ساری ایسی فیمیل رپورٹرس کو جانتا ہوں جنہوں نے کرائم کو کور کیا ہے, جنہوں نے ہیلتھ بیٹ میں کام کیا ہے, جنہوں نے ایم کے ایم کو بھی کافی ایکسٹینسولی کور کیا ہے. سو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ بیٹس ہیں اس میں صرف ایک میل رپورٹر چل سکتا ہے, وچ از ویری انٹرو. اور یہ میں ان فیمیل رپورٹرس کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے ان بیٹس میں کام کر کے اپنا بہت نام کمایا ہے. اچھا, اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا, میڈیا کو جوائن کرنے کے لیے آپ کو کسی سورس کی یا کسی اس طرح سے کوئی مطلب آپ کو بیک سے کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, یا آپ کوئی بھی انسان میڈیا کو جوائن کر سکتا ہے؟ سر کوئی بھی انسان تو میڈیا کو نہیں جوائن کر سکتا. مطلب جرنلسٹ جو بننا چاہتے ہیں بیک کا تو obviously you need a source, you need a reference کہ بھائی آپ کسی کو اپنے کسی ٹیچر کو اپنے سی وی دے دو کہ ٹھیک ہے مطلب میں نے آپ کے ساتھ پڑھا ہوا ہے تو آپ میری سی وی آگے ایچ آر کو فارورڈ کر دیں. دیٹ کوڈ بی اے ریفرنس پرہیپس. لیکن اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ میڈیا میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے فریش بلڈ کی. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑی بیکنگ چاہیے ہو. ہاں, یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی آپ پاس آؤٹ ہونے کے بعد آپ ایک پروگرام اینکر بن جائیں گے, اور اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ بھی بہت غلط ہے. آپ کو تھوڑی اسٹرگل سے گزرنا ضروری ہے. رپورٹرز راؤنڈ ٹیبل میں ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر سے جوائن کریں گے. دیکھتے رہیے رپورٹرز راؤنڈ ٹیبل. ویلکم بیک ناظرین, ہم آ چکے ہیں بریک کے بعد. اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے اور منیب اعظم سے کوشچنس کریں گے.
اچھا سر انیب، اگر ہم فیوچر کی بات کریں جرنلزم میں، تو آپ جرنلزم کو کہاں دیکھتے ہیں آگے فیوچر میں؟ یار فیوچر آئی تھنک صحیح ہے، مشکلات ہیں بیکاز ٹیکنالوجی بہت زیادہ آ رہی ہے، ملک کے اکنامک حالات بہت برے ہیں، تو جس طرح ہر انڈسٹری سفر کر رہی ہے تو صحافت کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، وہ بھی بہت زیادہ سفر کرے گا، اور ٹیکنالوجی جس طرح ہر انڈسٹری کے اوپر اثر انداز ہوگی اس طرح صحافت بھی لازمی ہوگی۔ صحافت ٹیکنالوجی اور اکانومی کو لے کر بہت ولنریبل ہے، اس کے اگر ذرا سی بھی اکانومی خراب ہوتی ہے اس کا ایک امپیکٹ جرنلزم انڈسٹری پہ بہت زیادہ آتا ہے، اور اگر ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے تب بھی ان ٹرمز آف انمپلائمنٹ اس کی ریفلیکشن کہیں نہ کہیں جرنلزم یا نیوز انڈسٹری پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ایشوز کو تو جس طرح باقی تمام انڈسٹریز فیس کریں گی جرنلزم شاید تھوڑا زیادہ کرے گی، لیکن اگر جو صحافی ہیں وہ اپنے آپ کو نیو ٹولز نیو ٹیکنالوجی سے اکوپ کرتے رہیں گے تو وہ سروائیو کرتے رہیں گے۔ جی انیب اعظم، تو یہ بتائیے گا کہ لڑکے لڑکیوں کو آگے جرنلزم میں آنے کے بعد جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، ان کو جو ہے نا مطلب ایک تھریٹ بھی آتے ہیں لوگوں کی جی طرف سے، تو اس کے بالکل، بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ محتاط رہنا کس طرح سے، مطلب وہ محتاط رہیں اس چیز میں؟ اچھا اس سوال میں مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے بیکاز کرنٹلی میں اس قسم کی ایک کیمپین کا سامنا بہت زیادہ خود کر رہا ہوں، جس میں لائف تھریٹنگ پوری کیمپین یا بہت میسو کیمپین ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ میرے اگینسٹ چل رہی ہے بیکاز میں نے کچھ ایشوز کو کور کیا تھا اس کے بعد، تو اس کا سامنا کس طرح کرنا پڑتا ہے، آئی مین پتہ نہیں، دی بیسٹ تھنگ از دی موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ از کہ آپ اسے اگنور کریں، اور اگنور کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے جب آپ کی فیملی تک پہنچ جائے ٹرول، یا آپ کی پکچرز نکال کے آپ کی ویڈیوز نکال کے، اور وہ بہت زیادہ، اور پھر بعض دفعہ اس میں اس کو نیئر بلاسفیمی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اٹ گیٹس ویری ڈیفیکلٹ ناٹ ٹو رسپونڈ دیم، اور پھر بعد میں یہ آتا ہے کہ آپ ایف آئی اے میں جاؤ، لیکن پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آئی مین وہاں جانے کا بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا بیکاز وہ بھی بہت رائٹ ونگ ہے، یا وہاں بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، تو آئی مین دی بیسٹ تھنگ از ٹو اگنور، اینڈ سارا کی اسی کے اندر ہے کہ آپ اگنور کر سکو، اور اگنور کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، رسپونڈ کرنے کے لیے آپ بڑے وہ ہوتے ہو، ٹیمپٹ ہوتے ہو کہ نہیں میں اس کو یہ جواب دوں، میں اس کو وہ جواب دوں، اور خاص طور پہ آپ صحافی ہو تو وہ ہوتا ہے نا کہ بس جواب دینا ہے، اور جب صحافی ہو کہ آپ کو چپ رہنا پڑے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ نے کن ٹاپک پہ آواز ابھی اٹھائی اس معاملے کو میں دبانا چاہوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے۔ پاکستانی جو میڈیا ہے وہ غزہ کے جو حالات ہیں وہ کس طرح سے جو ہے نا یہاں پر براڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اس پر کس طرح سے نظر رکھی جا رہی ہے، کیا اس پہ ہماری پاکستانی میڈیا کوئی کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ آئی تھنک پاکستانی میڈیا میں تو غزہ بہت ایکسٹینسولی اچھی طرح بلیٹنس میں، پروگرامس میں، شوز میں کور ہو رہا ہے، عوام یا گورنمنٹ میرے خیال سے یہاں پہ جس حد تک کر سکتی ہے، بیکاز کچھ ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کرو، پروسیشنز نکالو، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے فائدہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، اس کا کہیں نہ کہیں ایک لانگر اس کے اندر ایک امپیکٹ ضرور ہوتا ہے کہ تمام ممالک کے اندر، برطانیہ کے اندر، ایون ویسٹ کے اندر پرو پیلسٹین جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اوبیسلی اسی کی وجہ سے سیز فائر تک ابھی اگر بات آئی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ گورنمنٹس کے اوپر اکراس دا گلوب جو ہے لوگوں کی طرف سے پریشر آیا ہے، سو اس میں اوبیسلی اس میں پروٹیسٹ اور پھر ان پروٹیسٹ کی میڈیا کوریج، یہ دونوں چیزیں کافی حد تک ایک کروشل رول پلے کرتی ہیں، سو پاکستان میں بھی میرے خیال سے کافی ایکسٹینسولی چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو کور کیا گیا ہے، بیکاز ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی اوبیسلی پرو پیلسٹین ہے، تو اور پھر اس کے اوپر کوئی ایسی سینسرشپ والا ایشو بھی نہیں ہے، تو اوبیسلی یہ پراپرلی کور ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر جرنلسٹ کی بات کی جائے، جو غزہ کے حالات ہیں، جو دہشت گردی وہاں پر ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے جرنلسٹ بھی جو ہے نا شہید ہوئے ہیں، تو اس چیز کا باقی جرنلسٹ کے جو ہے سائیکولوجیکل پہ کیا مطلب اثر پڑتا ہے، وہ کس طرح سے سوچتے ہیں اور کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ آپ دیکھیں جو کلنگ ہوتی ہے صحافی کی، اوبیسلی چلیں وہاں پہ اگر کوئی پیلسٹینین صحافی اوبیسلی اگر جنگ میں اس کی شہادت ہوئی ہے تو اوبیسلی ایک کلوز پراکسیمیٹی میں ہم ان سے جانتے تو نہیں ہے، بٹ اوبیسلی ایک یہ تو ہوتا ہے کہ ہمارا ایک صحافی بھائی، ایک مسلمان صحافی بھائی شہید ہو گیا، بٹ جو ایک جرنلسٹک کلنگ جب بھی ہوتی ہے تو جتنے بھی فیلو جرنلسٹ ہوتے ہیں اس کا کسی نہ کسی حد تک ایک مینٹل امپیکٹ تو ضرور ہوتا ہے کہ یار ہم ان ایشوز کو کور کرتے ہیں تو ہماری جان جا سکتی ہے، آئی مین یہاں پہ بھی بہت سارے صحافیوں کی جان گئی ہے پاکستان میں، سو یہ ضرور ہوتا ہے کہ یار ہمارا ایکس وائی زیڈ کولیگ جو ہے وہ مطلب کوریج کے دوران شہادت اس کو مل گئی، یا اگر وہ ہمارے کراچی بیسڈ صحافی نہیں ہے، وہ مے بی کسی اور ریجن کا صحافی ہے بٹ ہمارے ادارے کا ہی صحافی ہے، اس کی بھی کوریج کے دوران یا کسی اور معاملے میں اگر اس کی شہادت ہو جاتی ہے، سو اوبیسلی وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک فیلنگ تو آتی ہے، ایک لو فیلنگ تو آتی ہے یار کہ اسٹیٹ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتی، سو وہ اس کا ایک ڈرا بیک ضرور ہوتا ہے۔ اچھا مطلب اس
جو جنگ کے حالات ہوتے ہیں اس میں کیا سیفٹی جو ہے نا وہ اپناتے ہیں جرنلسٹ کے؟ ایسے حالات میں ان لوگوں نے کوریج بھی کرنی ہے اور مطلب خود کو سیف بھی رکھنا ہے، تو اس میں کس طرح سے وہ جو ہے نا کوپ کرتے ہیں؟ اچھا فرینکلی میں نے کبھی جنگ کور نہیں کی ہے، نہ میں نے اس چیز کی ٹریننگ لی ہے، بٹ ہاں جنرلی ان چیزوں کی ٹریننگ ضروری ہے کہ آپ کو جلسے کس طرح کور کرنے، الیکشنس کس طرح کور کرنے. جب آپ جلسے اور الیکشنس کور کرتے ہیں تو وہاں پہ بعض دفعہ لا اینڈ آرڈر سیکورٹی سچویشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یا اگر کوئی بام بلاسٹ ہے اور آپ خدا نخواستہ جلسہ ہی کور کر رہے ہو، وہیں پہ کوئی بام بلاسٹ ہو جاتا ہے، سو وہاں پہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے. تو بیسٹ تھنگ از ٹو ودرا یور سیلف. آئی مین آپ کو خود کو خبر اگر نہیں بننا تو بیسٹ تھنگ از ٹو ودرا، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ سیکورٹی تھریٹ ہے یا بام بلاسٹ ہو گیا تو مزید آپ بام بلاسٹ کے اندر جاؤ. تو آئی مین سب سے پہلے آپ کو اپنی سیکورٹی دیکھنی ہے، تو بیسٹ تھنگ از ٹو ودرا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی پروسیشن کور کر رہے ہو، کوئی پولیٹیکل پروسیشن کور کر رہے ہو، اور آپ ایک ایسے چینل سے ہو جو کہ اس پولیٹیکل پارٹی سے الائن نہیں کرتا اور وہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں. سو بیسٹ تھنگ اس کے وہاں پہ آپ اپنا مائک لے کے لوگو لے کے اس طریقے سے شاید نہ جاؤ، اپنے DSNG سے اپنے چینل کا جو آپ کا لوگو ہے وہ ہٹا دو. اور اگر کراؤڈ آپ کو پھر بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو ہے مطلب اگر آپ PMLN کے ہو، مطلب PMLN ہے اور آپ ARY کے ہو، یا اگر آپ GO کے ہو تو PTI کے ہو، اس قسم کا اگر کوئی کانفلکٹ ہے سو مے بی آپ کراؤڈ کو بہت زیادہ انگیج نہ کرو. پھر یا آپ بعض دفعہ ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں، صحافی جا کے کراؤڈ کے اندر بہت ہارڈ ہٹنگ کویشچن جان بوجھ کے کرنے لگتے ہیں، تو اس سے کراؤڈ زیادہ پھر آپ کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. سو شاید اس قسم کی حرکتیں پھر آپ نہ کریں، بیکاز وہ آپ کے لیے پھر ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور جو کہ ہوتا ہے. آئی مین اس قسم کے بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں. میرے خیال سے ودرا از دی بیسٹ تھنگ. اگر آپ کہیں پہ آپ دیکھو آپ اور آپ کا کیمرہ مین ہے، کراؤڈ آپ کے اگینسٹ ہو گیا ہے، سو آپ انگیج نہیں کرو، پھر آپ ودرا کرو، بیکاز آپ کتنے بھی سپر مین ہو آپ کراؤڈ کے اگینسٹ نہیں لڑ سکتے. سو ودرال از دی بیسٹ تھنگ ایسی سچویشن میں. اسی سے میرا ایک سوال آیا، یہ جو بائسنس کہتے ہیں کہ میڈیا میں بائسنس نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو آج کل کی جو ہماری میڈیا ہے وہ بائسڈ ہی رہتی ہے کسی نہ کسی پارٹی کی طرف. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آئی مین یہ تو بہت کہتے ہیں نا کرسٹل کلیئر ہے کہ ہر چینل اب بہت زیادہ بائسڈ ہے، بہت ہی مطلب شاید ہی کوئی ایسا چینل اس کے لیے آپ کہہ سکیں کہ یار نہیں اس نے ایک نیوٹرل اپروچ اپنائی ہوئی، ایسا نہیں ہے. اور میرے خیال سے یہ فنومینا صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے. اگر آپ انڈیا میں بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ہر چینل کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ہے اس کی لائن ٹو کر رہا ہوتا ہے. آئی تھنک اگر آپ US کے الیکشنس کو بھی فالو کریں تو وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی ریفلیکشن دکھ جاتی ہے. سو اب وہ میڈیا اس میں پھر آپ اگر میڈیا اکانومی پڑھیں تو وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کی ریزننگ بھی آپ کو مل جائے گی. بٹ جب ڈیجیٹل میڈیا میرے خیال سے اس کے ساتھ جو اٹیچ ہوا ہے وہ کسی حد تک اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے اور کاؤنٹر نہیں بھی کر سکتا، بیکاز ڈیجیٹل کا سروائیول جو ہے وہ خود ایک مشکل ہے کہ اس کو کون فنڈ کرے گا کہ وہ سروائیو کرے. لیکن میں نے کوئی جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کو جانتا ہوں جو کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ نہیں لیتے اور وہ نیوٹرل رہ کے سروائیو کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر اوبیسلی ان کے فائنینشیل ماڈلز الگ ہوتے ہیں، پھر وہ فنڈز اور ڈونیشنس پہ چلتے ہیں اور پھر وہ ڈائریکٹ ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر جو ہے ریلائی نہیں کرتے ہیں. آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی، تو جو آنے والی جنریشن ہے، جو آنے والے جرنلسٹ ہیں، ان کو آپ کیا جو ہے نا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ کون سی ایسی اسکلز سیکھ کر اس فیلڈ میں آئیں تو ان کو آگے گرو کرنے کے لیے جو ہے نا فائدہ ہوگا ڈیجیٹل میں؟ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ کمبینیشن ہے تمام میڈیا کا، صحیح ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو ڈیجیٹل میڈیا میں سکسیس ریچ کرنی ہے کسی لیول پہ تو آپ کو پرنٹ میڈیا بھی آنا چاہیے، بیکاز پرنٹ میڈیا از اباؤٹ رائٹنگ، صحیح ہے. تو اگر آپ کو ایک اچھی لمبی خبر لکھنی نہیں آتی تو ڈیجیٹل میڈیا از ناٹ اونلی اباؤٹ ویڈیو، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو پراپر نیوز لکھنی ہوتی ہے. تو آپ ڈیجیٹل میڈیا میں نہیں سروائیو کر سکتے. آپ کو کیمرہ کو فیس کرنا، کیمرہ ہینڈلنگ اینڈ ایوری تھنگ یہ بھی آنا چاہیے، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی آنی چاہیے. دیٹ از ویری کروشل ٹو ڈیجیٹل میڈیا. سو میرے خیال سے آپ کو ایک پورا پیکیج ہونا چاہیے اگر آپ کو ڈیجیٹل میڈیا میں سروائیو کرنا ہے. میں مطلب پرسنلی کافی انٹرنیشنل جس طرح ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز ہیں، انڈیپینڈنٹ اردو ہے، BBC اردو ہے، وہاں پہ آپ کسی کورسپونڈنٹ سے پوچھیں تو ان کا کام سب ہوتا ہے. وہ کلیکٹیولی پوڈ کاسٹ بھی بنا رہے ہیں، ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے لانگ فارم پیسز بھی لکھ رہے ہیں. سو اگر آپ کسی ایک چیز میں آپ کی لیکنگ ہے تو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا میں سروائیور بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ انیب اعظم، آپ نے اپنا وقت ہمارے لیے نکالا اور ہمیں جو ہے نا شرف بخشا. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام رپورٹرز راؤنڈ ٹیبل. میں تھی آپ کی ہوسٹ میمونہ محمد عبداللہ. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. خوش رہیں اور اللہ کے امان میں رہیں. اللہ حافظ.